بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے لیے کس قدر مشقتیں برداشت کیں اور کہاں کہاں بھٹکتے رہے، اور آخرکار آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر بٹھا دیا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب یا لائک نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام بھی سلمان ہے اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ کا لقب سلمان الخیر ہے۔ گویا سلمان کیا تھے؟ خیر مجسم تھے۔ ملک فارس کے رام ہرمز کے مضافات میں جئی قصبہ سے تعلق تھا ان کا، اور شاہان فارس کے خاندان سے تھے۔ جب کوئی شخص سلمان سے پوچھتا تھا ابن من انت، کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، تو یہ فوراً جواب دیتے انا سلمان ابن الاسلام، کہ میں سلمان اسلام کا بیٹا ہوں، یعنی میرے روحانی وجود کا سبب اسلام ہے اور وہی میرا مربی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت زیادہ ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ پایا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ تو نہیں پایا، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم کے کسی حواری یا وصی کا زمانہ پایا ہے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ جس قدر اقوال بھی ان کی عمر کے بارے میں پائے جاتے ہیں وہ سب اس پر متفق ہیں کہ آپ کی عمر 250 سال سے زیادہ ہے۔ ابو شیخ طبقات الاصبہانیین میں لکھتے ہیں کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 350 سال سے زیادہ ہوئی ہے، لیکن 250 سال میں تو کسی کو بھی شک نہیں، اور سب اس پر متفق ہیں کہ آپ کی عمر 250 سال کم از کم ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح اپنی زبان سے بیان کیا کہ میں ملک فارس میں قریہ جئی کا رہنے والا تھا۔ میرا باپ اپنے شہر کا چودھری تھا اور سب سے زیادہ مجھ کو محبوب رکھتا تھا۔ جس طرح کواری لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہیں اس طرح وہ میری حفاظت کیا کرتا تھا اور مجھ کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ ہم مذہباً مجوسی تھے۔ میرے باپ نے مجھے آتش کدہ کا محافظ اور نگہبان بنا رکھا تھا، اور کسی وقت آگ بجھنے نہ پائے اس بات کی مجھے تلقین کی گئی تھی۔ ایک مرتبہ میرا باپ تعمیر کے کام میں مشغول تھا، اس لیے مجبوری کے وقت مجھے کسی زمین اور کھیت کی خبر گیری کے لیے بھیجا اور یہ تاکید کی کہ دیر نہ کرنا اور جلدی واپس آ جانا۔ میں گھر سے نکلا، راستے میں ایک گرجا پڑتا تھا، اندر سے کچھ آواز سنائی دی تو میں دیکھنے کے لیے فوراً اندر چلا گیا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے۔ دیکھا تو نصارہ کی ایک جماعت ہے جو اپنی نماز میں مشغول ہیں۔ مجھ کو ان کی عبادت بہت زیادہ پسند آئی اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ جس دین کی تم عبادت کر رہے ہو اس دین کی اصل کس جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دین کی اصل ملک شام میں ہے۔ اسی میں آفتاب غروب ہو گیا۔ باپ نے انتظار کر کے تلاش میں قاصد دوڑا دیے۔ جب گھر واپس آیا تو باپ نے دریافت کیا اے بیٹے تو کہاں تھا؟ تو میں نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ باپ نے کہا اس دین یعنی نصرانیت میں کوئی خیر نہیں، تیرے باپ ہی کا دین یعنی آتش پرستی بہت بہتر ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم نصرانیوں ہی کا دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ باپ نے میرے پیر میں بیڑیاں ڈال دیں اور گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا، جیسے فرعون نے موسیٰ سے کہا تھا لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ میں نے پوشیدہ طور پر نصارہ سے کہلا بھیجا کہ جب کوئی قافلہ شام کو جائے تو مجھ کو اطلاع کر دینا۔ چنانچہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ کو ایک موقع پر اطلاع دی کہ نصارہ کے تاجروں کا ایک قافلہ شام واپس جانے والا ہے۔ میں نے موقع پا کر بیڑیاں اپنے پیر سے نکال دیں اور گھر سے نکل کر ان کے ساتھ ہو گیا۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے ایک پادری کا نام بتا دیا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا تمام واقعہ بیان کر دیا اور یہ کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھ کو آپ کا دین مرغوب اور پسند ہے۔ آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں رہ پڑوں۔
اور دین سیکھوں اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھا کروں۔ اس نے کہا بہتر ہے، لیکن چند روز کے بعد تجربہ ہوا کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، بڑا ہی حریص اور طامع شخص ہے، دوسروں کو صدقات اور خیرات کا حکم دیتا ہے، اور جب لوگ روپیہ لے کر آتے ہیں تو جمع کر کے رکھ لیتا ہے اور فقراء اور مساکین کو نہیں دیتا۔ اس طرح اس نے اشرفیوں کے ساتھ مٹکے جمع کر لیے ہیں۔ جب وہ مر گیا اور لوگ حسن عقیدت کے ساتھ اس کی تجہیز کے لیے جمع ہوئے تو میں نے لوگوں سے اس کا حال بیان کیا اور وہ 7 مٹکے دکھلائے۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر کہا خدا کی قسم ہم ایسے شخص کو دفن نہ کریں گے۔ بالآخر اس پادری کو سولی پر لٹکا کر سنسار کر دیا اور اس کی جگہ کسی اور عالم کو بٹھا دیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید آگے بیان فرماتے ہیں کہ میں اس نئے عالم کی خدمت میں لگ گیا اور میں نے اس سے زیادہ کسی کو بڑھ کر عالم، کسی کو عابد، کسی کو زاہد اور دنیا سے بے تعلق اور آخرت سے شائق نہیں پایا۔ وہ بہت زیادہ طلبگار، نمازی تھا اور عبادت گزار تھا، اور جس قدر مجھ کو اس عالم سے محبت ہوئی کبھی بھی زندگی میں کسی اور سے محبت نہیں ہوئی۔ میں مسلسل اس عالم کی خدمت کرتا رہا، اور جب ان کا آخر وقت آ گیا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ مجھ کو وصیت کیجیے اور بتلائیے کہ آپ کے بعد میں کس کی خدمت کروں۔ تو کہا کہ موصل میں ایک عالم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس چلا گیا اور ان کے بعد ان کی وصیت کے مطابق نصیبین میں ایک عالم کے پاس جا کر ان کی خدمت میں لگ گیا، اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی وصیت کے مطابق شہر عموریہ میں ایک عالم کے پاس چلا گیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہونے لگا تو میں نے کہا کہ میں فلاں عالم کے پاس رہا، اب آپ بتلائیں کہ میں کہاں جاؤں۔ اس عالم نے کہا میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا علم نہیں جو صحیح راستہ پر ہو اور میں تم کو اس کا پتہ بتلاؤں، البتہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے جو دین ابراہیمی پر ہوگا، عرب کی سرزمین پر اس کا ظہور ہوگا، ایک نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کرے گا، اگر تم سے وہاں پہنچنا ممکن ہو تو ضرور پہنچنا۔ ان کی علامت یہ ہوگی، اور 3 علامتیں ان کو بتائیں۔ نمبر 1 وہ صدقہ کا مال نہ کھائیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، اور نمبر 3 ان کی دونوں شانوں کے قریب مہر نبوت ہوگی، اور کہا کہ جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لو گے۔ اور مزید آگے بیان فرماتے ہیں کہ اسی اثنا میں میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں بھی جمع ہو گئی تھیں۔ اتفاق سے ایک قافلہ عرب کو جانے والا مجھ کو مل گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ مجھ کو ساتھ لے چلو، یہ گائیں بکریاں میں سب کی سب تم کو دے دوں گا۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کر لیا اور مجھ کو ساتھ لے لیا۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا، کیونکہ جب یہ قافلہ وادی قرا میں پہنچا تو ان لوگوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی اور میری تمام گائیں بکریاں بھی لے لی اور مجھے غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اور جب میں اس کے ساتھ آیا تو کھجور کے درخت دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید یہی وہ سرزمین ہے، لیکن ابھی تک پوری طرح اطمینان نہیں ہوا تھا کہ بنو قریظہ کا ایک یہودی آیا اور مجھ کو اس سے خرید کر مدینہ لے آیا۔ میں جب مدینہ پہنچا تو خدا کی قسم مدینہ کو دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا اور یقین کر لیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کی مجھ کو راہ بتلائی گئی ہے۔ اور صحیح بخاری میں خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں اس طرح 10 مرتبہ سے زیادہ فروخت ہوا ہوں، اور لوگوں نے سلمان کو بار بار بے رغبتی کے ساتھ دراہیم معدودہ سے خریدا، لیکن اس کی اصلی قیمت کو کسی نے نہ پہچانا۔ میں مدینہ میں اس یہودی کے پاس رہا اور بنو قریظہ میں اس کے درختوں کی خدمت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا، مگر مجھ کو غلامی اور خدمت کی وجہ سے مطلق علم نہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور قباء میں بنی عمر بن عوف کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا تو میں اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کام کر رہا تھا، اور میرا آقا درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ ایک یہودی آیا جو میرے آقا کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ کہنے لگا خدا بنی خیلہ یعنی انصار کو ہلاک کر دے کہ قباء میں ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں جو مکہ سے آیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ شخص نبی ہے اور پیغمبر ہے، اور سب اس کے گرد جمگٹھا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جو ہی میں نے اس یہودی کی بات سنی تو مجھ کو لرزہ اور کپکپی طاری ہو گئی، اور مجھے یہ غالب گمان ہونے لگا کہ میں درخت سے اپنے آقا کے اوپر گر پڑوں گا۔ جب
ان دونوں یہودیوں نے میری یہ حالت دیکھی تو وہ سخت پریشان ہونے لگے کہ اس غلام کو کیا ہو گیا ہے، اور میں دل ہی دل میں یہ شعر پڑھ رہا تھا اور دل ہی دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ اے میرے دوست، خدا کی قسم میں اب تم میں سے نہیں رہا، جبکہ مجھ کو دیار لیلا کا کوئی پہاڑ نظر آ گیا۔ یعنی دل ہی دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ اب بہت جلد میری تم دونوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ میں دل کو تھام کر درخت سے نیچے اترا اور اس آنے والے یہودی سے میں پوچھنے لگا کہ مجھ کو بھی بتلاؤ کہ تم کیا بات بیان کر رہے تھے، وہ خبر مجھے بھی تو بتلاؤ کہ وہ کیا خبر تھی کہ کون سا شخص نیا آیا ہے۔ یہ جو ہی بات سننی تھی تو میرے آقا کو غصہ آ گیا اور ایک زور سے تماچا میرے منہ پر رسید کر دیا اور کہا کہ تمہیں اس بات سے کیا مطلب، جاؤ اب جا کر اپنا کام کرو۔ تو جب شام ہوئی تو میں کام سے فارغ ہو گیا اور جو کچھ معلومات میرے پاس جمع تھا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، جو کہ اس وقت قباء میں مقیم تھے، اور میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے پاس صدقہ لے کر آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صدقہ قبول نہیں کرتا، اور صحابہ کو اجازت دے دی کہ اس شخص سے صدقہ کو قبول کر لیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل ہی دل میں یہ کہا، خدا کی قسم ان 3 علامتیں جو اس شخص نے مجھے بتلائی تھیں ان میں سے ایک تو پوری ہو گئی۔ بہرحال میں واپس آ گیا اور پھر میں نے کچھ معلومات جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں پھر حاضر ہو گیا اور عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پیش کروں، صدقہ تو آپ قبول نہیں فرماتے، یہ ہدیہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور خود بھی اس سے کھایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی کھلایا۔ میں نے اپنے دل ہی دل میں یہ کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری دوسری علامت بھی پوری ہو گئی۔ بہرحال میں واپس آ گیا اور 2-4 روز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک جنازے کے ہمراہ بقیع میں تشریف فرما تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تشریف فرما تھے۔ میں نے اسلام کیا اور سامنے سے اٹھ کر پیچھے آ بیٹھا تاکہ مہر نبوت کو دیکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور پشت مبارک سے چادر اٹھا دی۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اپنی پشت سے اٹھائی تو میں نے فوراً دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ مہر نبوت ہے۔ میں نے فوراً مہر نبوت کو بوسہ دیا اور رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سامنے آؤ۔ میں سامنے آ گیا، اور جس طرح اے ابن عباس میں اپنا یہ واقعہ تم کو بیان کر رہا ہوں، اسی طرح میں نے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام کی تمام صحابہ کی مجلس کو بھی بیان کیا، اور اسی وقت مشرف اسلام ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسلام لانے سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اس کے بعد میں دوبارہ اپنے یہودی آقا کی خدمت میں مشغول ہو گیا، اور اسی وجہ سے میں غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمان اپنے آقا سے کتابت کر لو۔ کتابت کا مطلب اسلام میں یہ ہوتا ہے کہ غلام اپنے آقا سے ایک معاہدہ کر لیتا ہے کہ اگر میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں تو تم مجھے آزاد کر دو گے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا سے کہا کہ آقا اگر میں تم کو 40 اوقیہ سونا ادا کر دوں اور 300 درخت کھجور کے لگا دوں تو جب ان پر پھل آ جائے گا تو کیا تم مجھے آزاد کر دو گے؟ تو آقا نے کہا ہاں میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ عقد کتابت قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی کہ سلمان کی کھجوروں کے پودوں سے امداد کرو۔ چنانچہ کسی نے 30 پودے دیے، کسی نے 20 دیے، اور کسی نے 15 اور کسی نے 10 پودے دیے۔ جب پودے جمع ہو گئے تو مجھ سے فرمایا، اے سلمان ان کے لیے گڑھے تیار کرو۔ جب گڑھے تیار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے ان پودوں کو لگایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ 1 سال گزرے نہ پایا تھا کہ سب کو پھل آ گیا، اور کوئی پودا ایسا نہ رہا کہ جو خشک ہو گیا ہو۔ سب کے سب سرسبز و شاداب ہو گئے اور سب پر پھل آ گیا۔ درختوں کا قرضہ تو ادا ہو گیا، صرف دراہم باقی رہ گئے۔ ایک روز ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایک انڈا کے برابر ایک سونا کی ڈلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسکین مکاتب یعنی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں، اس کو بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انڈا کی مقدار کے برابر سونے کی ڈلی مجھے دے دی،
اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا فرمائے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ سونا تو بہت تھوڑا ہے، اس سے میرا قرضہ کہاں ادا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، اللہ اسی سے تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ چنانچہ میں نے اس کو تولا تو پورا 40 اوقیہ تھا۔ میرا کل قرض ادا ہو گیا اور غلامی سے آزاد ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق میں شریک ہوا۔ اس کے بعد تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہا۔ اور یہاں یہ بات بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ غزوہ خندق کی تجویز بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ اور آخر میں علامہ اقبال نے بھی ایک شعر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ہے، وہ یہ ہے: مٹھایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو کس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فخر بوذر صدق سلیمانی۔